ایک بندہ لکھتا ہے کہ میں دن کے وقت اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نشئی آیا. نشئی نے مجھے کہا کہ مجھے 10 روپے دے دو. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے نشہ خریدنا ہے. اس وقت ارزانی کا زمانہ تھا، 10 روپے کا بھی نشہ مل جاتا تھا. تو کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ خدا کے بندے نشے کا کیا کرنا ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کھانا منگواتا ہوں. آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، آپ کھانا کھا لیں، نشے کو چھوڑیں. تو اس نشئی نے کہا کہ کھانے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے نشے کی فکر ہے، مجھے نشے کے لیے پیسے دے دو. کہتے بس نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کو پیسے دے دیے. اس کو 10 روپے مل گئے، اتنا خوش ہو گیا کہ نشے کے لیے کام بن گیا. خوشی خوشی تیزی سے اچھلتا ہوا جانا شروع کر دیا. اور جب وہ جا رہا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی پیچھے چلتا ہوں کہ یہ جاتا کہاں ہے اور نشہ کہاں سے ملتا ہے. چنانچہ آگے آگے تیز تیز جا رہا تھا، میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا. آگے جا کے میں نے ایک اور منظر دیکھا کہ ایک گھر میں شادی ہو رہی تھی. گھر کے سامنے پلاٹ میں ٹینٹ اور کناتی لگی ہوئی تھی، وہاں لوگ بیٹھے تھے اور کھانا ان کو پہنچایا جا رہا تھا. لوگ گھر سے کھانا نکال کے ادھر دے رہے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ہاتھ میں ٹرے اٹھایا ہوا تھا چاولوں کا بھرا ہوا. جب گھر سے باہر لے کے آ رہا تھا وہیں اس کے ہاتھ سے وہ چاول گر گئے. ٹرے پورا کی پورا گر گیا اور چاول کی ڈھیری ایک جگہ پہ بن گئی. اس نے ٹرے تو اٹھا لیا، چاول تو اس نے اٹھانے نہیں تھے. سیدھا نشئی وہاں جا کے چلا گیا اور وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا. کہتے کہ میں جب پیچھے سے پہنچ گیا تو نشئی نے مجھے دیکھ لیا. دیکھتے ہی وہ پہچان گیا کہ یہ وہی بندہ ہے. میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ ویسے تو مجھے برتن میں کھلاتا ہے، ویسے تو وہ مجھے برتن میں کھلاتا ہے، لیکن آج کل ذرا مجھ سے ناراض ہے، اس لیے زمین پر ڈال کے کھلا رہا ہے. اور پھر نشئی نے کہا کہ وہ رب کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو جائے پھر بھی بھوکا نہیں رکھتا، ناراض بھی ہو جائے پھر بھی بھوکا نہیں رکھتا. اس نشئی کا بھی یہ ایمان تھا کہ وہ بھوکا نہیں رکھتا. ہم سے تو اس نشئی کا ایمان زیادہ مضبوط کہ جس نے کہا تھا کہ مجھے روٹی کی فکر نہیں ہے، روٹی کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کئی مرتبہ بیٹا نافرمان ہوتا ہے، ماں ناراض بھی ہو جاتی ہے، بچے سے لڑتی جھگڑتی بھی ہے، بچے سے بات بھی نہیں کرتی، خود اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتی، لیکن اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ آپ کا بھائی جب آئے گا نا تو اس کو پھر کھانا کھلا دینا. ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا سو جائے. اگرچہ ماں ناراض ہے، بیٹا نافرمان ہے، اپنی بیٹی کو تاکید کرتی ہے کہ میں نے چونکہ اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، میں ناراض ہوں، جب وہ آ جائے تو آپ نے اپنے بھائی کو کھانا کھلانا ہے. اگر ماں اپنے بیٹے کو کھانا وہ بھوکا نہیں رکھ سکتی تو وہ کریم پروردگار جس کو اپنے بندوں سے پوری دنیا کی ماؤں سے زیادہ محبت ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہمارا بے بنیاد خدشہ ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، بچہ دین کا کام کرے گا تو وہ بھوکا رہے گا. کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارا یہ ملک قرضوں پہ چل رہا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ خیرات پہ چل رہا ہے تو پھر بھی برا نہیں ہے، لیکن ہماری یہ حکومت کو اگر کسی کی حکومت کی نوکری اگر کسی کو مل جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل گئی ہے، فلاں کے بیٹے کو پکی نوکری مل گئی ہے. لوگ کہتے ہیں پکی نوکری مل گئی ہے، گھر کے سارے افراد خوش ہوتے ہیں، اب ہمارے بچے کو پکی نوکری مل گئی ہے، گویا کہ روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا، ہر مہینے 1,00,000 1,50,000 آئیں گے، ہمارا گزارا چلے گا. وہ سرکار کی نوکری مل گئی ہے، گھر کے سارے لوگ مطمئن ہیں. میرے بھائیو، وہ سرکار جو قرضوں پہ چل رہی ہے، وہ خیرات پہ چل رہی ہے، اس کی نوکری کوئی بندہ کرے وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے. اور وہ سرکار جو زمین اور آسمان کے خزانوں کی مالک ہے، میں اس سرکار کی نوکری کروں اور مجھے خطرہ ہو کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، یہ میری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے.
تو بے بنیاد خدشہ ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، بچیوں کو حافظہ بنائیں، عالمہ بنائیں۔ یہ بچے دنیا میں آپ کے لیے سرور اور مسرت کا ذریعہ ہوں گے، ہم قبروں میں ہوں گے، بچوں کے اعمال ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنیں گے، اور ہم جب قیامت کے دن شدت اور سختی کے عالم میں ہوں گے، یہی بچے ہوں گے جو ہمیں اس دن کی شدت اور سختی سے نکال کے ہمیں جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ قاری بنائیں۔ ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ پہلا مقصد ان بچوں کو، ان بچیوں کو اعزاز اور شرف بخشنا۔ دوسرا مقصد ہم سب کو یہ ترغیب دینا، خاموش دعوت دینا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ اور اس تقریب کے انعقاد کا تیسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ اہل ادارہ سال میں ایک مرتبہ اپنے محبین، اپنے متعلقین، اپنے معاونین کو جمع کرتے ہیں، اپنی کارکردگی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ادارہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہے۔ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ چندہ کہاں جاتا ہے، پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں۔ پیسے ہم اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے، اپنی اولادوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ آپ کا دیا ہوا چندہ، کسی نے 1000 دیے، کسی نے 5000 دیے، کسی نے 10,000 دیے، آپ کا دیا ہوا چندہ قوم کی ان بچوں کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، ان بچیوں کی صورت میں وہاں موجود ہے جنہوں نے آج اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر کے وہ طالبات کی صف سے نکل کر فاضلات کی صف میں شامل ہو رہی ہیں۔ یہ آپ کا دیا ہوا چندہ ہے، اس لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ مدارس سے دوری ختم کر دو، فاصلے ختم کر دو۔ کئی مرتبہ ہم مدرسوں سے دور رہتے ہیں تو پھر جو پروپیگنڈا مدرسے کے خلاف ہوتا ہے ہم اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پروپیگنڈے سے ہمیشہ کے لیے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسے کو قریب سے نہیں دیکھا ہوتا۔ آپ مدرسے میں آئیں، ہمارا نظام دیکھیں، ہماری تعلیم دیکھیں، ہماری تربیت دیکھیں، ہمارا امتحانات دیکھیں، یہ سارا سلسلہ دیکھیں گے، پروپیگنڈے خود دم توڑ جائیں گے، بدگمانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آیا کریں، آپ کو اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری اس ادارے کی کارکردگی کیا ہے۔ میرے بھائیو، یقین کریں، دینی مدارس پر تنقید کرنا، علماء اور طلباء کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرنا آسان ہے، لیکن حقائق تسلیم کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنی بچیاں ہیں جو اس وقت 13 بچیاں ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ جی ہاں،